بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں مہاپارہ ہوں، آپ کی اردو کی استاد، اور میں آپ کو 8ویں جماعت کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ آج ہمارا 8ویں جماعت کا یہ نواں لیکچر ہے، یعنی 9th لیکچر ہے، لیکچر نمبر 9 ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ ایک دو سوالات جو ہیں وہ آئے تھے، تو میں ان کا جواب دینا مناسب سمجھوں گی۔ پہلے ان کا جواب دے دوں، پھر ہم آگے لیکچر نمبر 9 کو شروع کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے ایک دو اسٹوڈنٹس نے یہ پوچھا تھا کہ حمد اور نعت جو ہم نے اب تک پڑھی ہے اس کے مفہوم نہیں پڑھائے گئے۔ تو بیٹا 6th اور 7th کلاس میں آپ لوگ جب نظم پڑھتے ہیں تو اس کا صرف مفہوم لکھتے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے وہ آتا ہی یہ ہے کہ دیے گئے شعر کا مفہوم لکھیے، لیکن جب آپ 8ویں جماعت میں آ جاتے ہیں تو اس میں اشعار کا مفہوم نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ آپ اپنے جو یہ یونیک کے نوٹس ہیں اس کا صفحہ نمبر 1 نکالیے، اس پہ دیکھیے حمد سے شروع ہو رہا ہے۔ حمد کا یہ اشعار کی تشریح یہاں پر دی گئی ہے، یعنی آپ کو جو سوال ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہ ایک بند بھی آ سکتا ہے 4 مصروں کا، یا 2 شعر کسی نظم کے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو یا الگ الگ 2 شعر بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا کہ دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ یعنی شاعر کے نام کے اور نظم کے عنوان کا شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور جو تشریح ہے اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 اشعار آپ کو آتے ہیں پیپر میں، ٹیسٹ میں، اور وہ 2 اشعار جو ہیں وہ کل 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مفہوم آپ کو لکھنا ہی نہیں ہے، صرف تشریح لکھنی ہے، اس لیے آپ کو مفہوم نہیں پڑھایا گیا تھا۔ دوسری بات کہ یہ جو ہے حمد، اس کا صفحہ نمبر 4 پر آپ دیکھیے، اگر یہ اس کے MCQs آئیں گے تو وہ کس طرح سے آئیں گے کہ یہ ایک بند دیا جائے گا، جیسے آپ کے جو اسباق ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک جگہ سے کوئی ایک عبارت جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے اور وہ ٹیسٹ میں دیتے ہیں، پیپر میں آپ کے شامل ہوتی ہے، اور اس کے متعلق ہی نیچے جو ہے وہ 5 MCQs آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کو آپ نے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو نظم، حصہ نظم میں سے کہیں سے MCQs میں اس حصے کو شامل کیا جاتا ہے، حصہ نظم کو، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک بند یا کوئی 2 شعر وہاں پر لکھے ہوئے ہوں گے، اور ان سے متعلق جو ہے وہ آگے کثیر الانتخابی سوالات اس کے متعلق پوچھے جائیں گے، جو کہ 5 ہوں گے، اور ان 5 میں سے آپ کو صحیح والی جو آپشن ہوگی اس کو ٹک کرنا ہوگا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 4 پر حمد کا ایک بند دیا گیا ہے اور اس کے متعلق 5 کثیر الانتخابی سوالات ہیں اور ان کے جواب ہیں۔ اسی طرح نعت کے صفحہ نمبر، یہ جو آپ کے MCQs ہیں، یہ یونیک کے نوٹس کا صفحہ نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، اور اس پر نعت کے 3 اشعار دیے گئے ہیں، اور 3 اشعار سے متعلق آگے 5 MCQs انہی اشعار کے متعلق پوچھے گئے ہیں جن کے آپ کو جوابات دینے ہوتے ہیں، یعنی صرف درست کا نشان لگانا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کو پیپر میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کے MCQs ہیں، اور مفہوم آپ کا حصہ شاعری جو ہے اس میں لکھنا ہی نہیں ہوتا، صرف تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک طالب علم نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جیسے ہم مضامین یاد کرتے ہیں تو کوئی مضمون اگر مشکل ہے، جیسے قائد اعظم کے مضمون کے متعلق پوچھا کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس کے واقعات اور اس کے جو سن ہیں ان کو یاد رکھنا اور ساری ترتیب کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا اس کے لیے اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ واقعات کا تسلسل جو ہے وہ اس کا ایک پوائنٹس بنا لیجئے، سن جو ہے اسی حساب سے یاد کر لیں، اور شخصیات کے جو نام ہیں یا جگہوں کے نام اس میں آئے ہیں تو ان کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بنا لیں، اور ان کو اپنے ذہن میں اگر رکھیں گے تو واقعات کا تسلسل خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے قائد اعظم کا جو مضمون ہم نے پڑھا تھا قائد اعظم کے موضوع پر، اس کے یہاں پر میں نے پوائنٹ بنا کر آپ کو دکھا دیے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے آپ کو، جب ٹیسٹ میں یہ مضمون آئے گا تو اس کو شہ سرخیاں بنا کر نہیں لکھنا، یعنی ہیڈنگز نہیں بنانی ہوتی۔ مضمون میں کبھی بھی ہیڈنگ نہیں بناتے، ہمیشہ پیراگرافز کی صورت میں لکھتے ہیں۔
تو یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے قائد اعظم کا مضمون پڑھا تھا، تو اس میں کیا پڑھا تھا کہ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو شمار ہے وہ بر صغیر کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ پونجا جناح تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو پونجا جناح جو ہیں وہ کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرسٹری کا امتحان تھا جس کو پاس کرنے کے لیے انگلستان گئے تھے، اور انگلستان سے قائد اعظم نے قانون کی یہ ڈگری ہے جس کو ہم بیرسٹری کا امتحان کہتے ہیں یا بیرسٹر کہتے ہیں، اس کو جو یہ امتحان پاس کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے قائد اعظم کہاں گئے تھے؟ انگلستان گئے تھے، یعنی برطانیہ گئے تھے، اور سن کون سا تھا؟ 1896۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے سیاست کا آغاز کیا تو کانگریس میں شمولیت سے کیا تھا، یہ بھی یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کے قائد اعظم واپس انگلستان چلے گئے۔ پھر علامہ محمد اقبال جو اس وقت مسلم لیگ کے صدر تھے، انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھ کر واپس بلایا اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کہا، تو قائد اعظم محمد علی جناح 1913 میں وطن واپس آئے اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ ہے نہرو رپورٹ، جو کہ 1928 میں پیش کی گئی تھی، جس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے جو تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں پر اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان جو ہے وہ مولوی فضل حق نے پیش کی تھی 23 مارچ 1940 کو، منٹو پارک جسے ہم اقبال پارک کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہاں پر پیش ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سن آ جاتا ہے جو یہاں پہ ہمارے اس مضمون میں اگلا سن ہے، وہ ہے 14 اگست 1947، اور وہ کس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس تاریخ کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کا ذکر ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم نے کراچی میں وفات پائی، اور آپ کا جو مزار ہے وہ روشنیوں کے شہر یعنی کراچی میں ہی ہے۔ تو اس طرح آپ واقعات کے تسلسل سے اور واقعات کے تسلسل کے ساتھ اس واقعے کی تاریخ کو یاد کر کے اس ربط کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ایک اچھا مضمون جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا گزشتہ لیکچر کا، کہیے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا دہرا لیا، دوسرے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ آج ہم پڑھیں گے تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری کسے کہتے ہیں؟ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خلاصہ کرنا یا کسی بھی طویل بیان کو مختصر کرنا۔ تلخیص میں کسی بھی دی گئی عبارت کو 1/3 کر کے لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ جتنی آپ کو عبارت دی گئی ہے اس کو آپ 1/3 یعنی 1/3 کر دیں گے لکھتے ہوئے۔ لیکن تلخیص نگاری کرتے ہوئے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے جو اہم نکات ہیں، اس عبارت کے جو اہم نکات ہیں وہ کہیں مس نہ ہو جائیں، ان کو آپ نکال نہ دیں۔ کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں کہ شروع کی ایک لائن لکھی، آخر کی 1 یا 1.5 لائن لکھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تلخیص کر دی، اس کو مختصر کر کے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، وہی جو عبارت ہے اسی کو پوری کو پڑھ کر اچھے طریقے سے اس کی تمام اہم باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی بات کو مختصر کر کے اس کا خلاصہ کرنا ہے، اس کو 1/3 حصے پر وہ مشتمل ہونا چاہیے دی گئی عبارت سے۔ اور یہ جو آپ کی تلخیص ہے یہ آتی تو آپ کے جو اسباق ہیں اس میں سے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کی جو تلخیص ہے یہ پہلا جو آپ کا سبق ہے درد دل کے واسطے، اس میں سے لی گئی ہے۔ آپ کا جو یونیک کے نوٹس ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 64، اس کو نکال لیجئے، ساتھ ساتھ میرے اس کو آپ پڑھتے رہیے گا، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں گی، کس طرح سے یہاں پہ تلخیص کی گئی ہے وہ بھی آپ کو میں ایک تلخیص لکھ کر بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو مختصر کرنا ہے اور کتنا لکھنا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ غور سے دیکھ لیجئے کہ یہ سارے جو ہیں تو آپ کے اسباق میں سے ہی، لیکن جب آپ تلخیص لکھیں گے تو سبق کا نام نہیں لکھنا، اس میں صرف آپ کو یہ عبارت دی جاتی ہے
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس عبارت کی تلخیص کیجئے یا اس کا جو کہ ایک تہائی حصے پر مشتمل ہونی چاہیے، تو آپ صرف اس کا خلاصہ لکھ دیں گے، یہ خلاصہ کر دیں گے اس کے ساتھ سبق کا عنوان نہیں لکھیں گے۔ پہلی عبارت ہے ہماری، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، صفحہ نمبر 64 ہے، 64، اس کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے، خاطر خواہ یعنی اچھے طریقے سے کافی حد تک مدد کرنی چاہیے، غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو، اپاہج یعنی معذوروں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، یعنی ان کے جو تعلیمی اخراجات ہیں انہیں برداشت کر کے ان کو معاشرے کے ایک کارآمد یعنی کام آنے والے بہترین لوگ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہی ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے، یعنی مدد جو ہے وہ صرف روپے پیسے سے نہیں ہوتی، وہ کسی کے کام آ کر، کسی کا کام کر کے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہم جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور وہ سڑک کو عبور کرنا چاہ رہا ہے اور کر نہیں پا رہا، تو اگر ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک عبور کرا دیتے ہیں تو یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو اس طرح سے بھی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے لیے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی جو عبارت ہے اس کا اگر ہم خلاصہ کریں، اس کو مختصر کر کے لکھیں تو ہم کیا لکھیں گے کہ ہم اس کی جو سرخی ہوگی وہ کیسے دیں گے؟ سب سے پہلے تو جب ہم اس سوال کو شروع کریں گے تو ہم اس کے شروع کے 3-4 الفاظ لکھیں گے۔ پہلے اس کا سوال لکھ دیں گے کہ درج ذیل عبارت کو پڑھ کر اس کا ایک تہائی خلاصہ لکھیں۔ تو یہیں اس لائن میں ہی، اس صدر میں ہی یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں اس عبارت کو کرنا کیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور وہ 1/3 یعنی 1/3 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ جو عبارت ہے اس کے پہلے شروع کے جو ہیں وہ 2-3 الفاظ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ڈاٹس لگائیے اور آخری 2-3 الفاظ جو ہیں وہ لکھ دیجئے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ اب اس کے جو آپ ہیڈنگ دیں گے یا جس کو ہم شہ سرخی کہتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ خلاصہ۔ اور اس کے آگے سے آپ لکھنا شروع کریں گے۔ تو کس طرح سے لکھیں گے کہ ہم غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر اور مالی امداد دے کر ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ غریب بچوں کو تعلیم دلا کر اچھا شہری بنا سکتے ہیں۔
ہم دولت کے بغیر بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس عبارت میں جتنی اوپر عبارت دی گئی تھی اس کے تمام اہم نکات کو ہم نے مختصراً نیچے خلاصے میں بیان کر دیا، اور یہ جو آپ کا خلاصہ ہے یہ اس عبارت کا 1/3 ہے، یعنی 1/3 ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اس کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یا اس کی تلخیص کر سکتے ہیں۔ یہ خلاصے آپ کی آسانی کے لیے یونیک کے جو نوٹس ہیں اس میں لکھ بھی دیے گئے ہیں۔ میں نے صفحہ نمبر بھی آپ کو بتایا تھا کہ تلخیص نگاری کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 64 یعنی 64 ہے۔ یہ جو آپ کے یونیک کے نوٹس ہیں اس کو دیکھ لیجئے، اس میں سے آپ کے جو تلخیص نگاری ہے وہ دی گئی ہے، اور عبارات کے ساتھ ان کے خلاصے لکھ دیے گئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ وہاں سے دیکھ کے یاد کر لیں اور آسانی سے لکھ دیں۔ یہ آپ کی جو ہے اس میں ٹرم ایگزامز میں یا جو آپ کے سالانہ امتحان ہوتے ہیں یا ٹیسٹ میں بھی اگر آتی ہے تو یہ 5 نمبر کی ہے تلخیص، اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ تلخیص نمبر 1 ہم نے پڑھ لی ہے، جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو میں سے لی گئی تھی۔ تلخیص نمبر 2 جو ہے وہ یہاں پہ ہے پاکستان کے چند اہم تہوار میں سے، یہ سبق بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں جو یہ ہے پیراگراف ہے ایک یہاں پہ لیا گیا ہے، یہ سبی کا جو درہ بولان تھا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، آخری پیراگراف تھا سبق کا، وہاں سے اس کو لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1885 میں 1885 میں منعقد ہوا۔ یہ ہم نے پیراگراف جو ہے وہ سبق میں پڑھ لیا تھا، بہت اچھے سے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا تھا، اور امید ہے آپ لوگوں نے اسے بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ اب اس عبارت کا جو خلاصہ کرنا ہے، اس کی جو تلخیص کرنی ہے وہ کس طرح سے ہوگی، یہاں پہ دی بھی گئی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے۔ سبی کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، یعنی جو پوری پہلی لائن تھی اس کو ایک جملے میں سمو دیا، جو وہاں پر لکھا گیا تھا سبی درہ بولان کے دہانے پر ایک قدیم شہر ہے، یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ تو یہ طویل بیان تھا جس کو مختصر کر دیا، سبی کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کے بعد تھا کہ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اب یہ جو میں نے یہاں تک پڑھا ہے اس کو انہوں نے صرف یہاں پر 2 لائنیں 2 جو جملے ہیں وہ اس کے متعلق لکھے ہیں کہ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک ثقافتی میلہ لگتا ہے۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ سبی کی۔ سبی میں ہر سال 15 فروری کو ایک ثقافتی میلہ لگتا ہے۔ پاکستان میں سبی میلہ بہت مقبول ہے، یعنی اس کو مختصر بھی کر دیا اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ مس بھی نہیں ہوا، جو اہم چیزیں ہیں وہ یہاں پر لکھ دی گئی ہیں۔ یہ میلہ عبارت کو دیکھیے، اس کی آخری لائن ہے، اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا۔ اب بس اس کو ایک چھوٹے سے جملے میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ اس کی مقبولیت 1885 سے ہے، یعنی اس کا پھر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کب 1885 سے آج یہ 2020 ہے، تو یہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہے، اور یہ جو ہے پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا تھا، تو اس کی جو مقبولیت ہے وہ 1885 سے ہے۔ تو یہ مختصر ترین خلاصہ ہو گیا اور یہ 1/3 ہے۔ جی بیٹا، ابھی تک ہم نے 2 اسباق پڑھے تھے، تو ان کی جو تلخیص تھی وہ میں نے پڑھا دی۔ آگے جیسے جیسے ہم اسباق پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ان کی تلخیص آگے ان کے متعلق جو پیراگرافس ہوں گے ان کی عبارات کی تلخیص کرتے جائیں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عبارات، یہ آپ کا صفحہ نمبر ہے 48 یہ وہ والی عبارت نہیں ہے، تلخیص والی عبارت یہ نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کو دیکھیے کہ صفحہ نمبر 48 یعنی 48 اوپن کیجئے، اس پہ سوال دیا گیا ہے
یعنی ایک عبارت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوال دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے جس کے متعلق عبارت میں بات کی جا رہی ہے تو آپ کیا کرتے۔ اس عبارت کو آپ کو کس طرح سے حل کرنا ہوتا ہے کہ عبارت جو اس کی اوپر سٹیٹمنٹ ہے اسی میں اس کا جو ہے وہ جواب کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ عبارت کو پڑھ کر اس کے متعلق 8 جملے تحریر کریں۔ یہاں پر 8 جملے کہا گیا ہے تو طلبہ کیا کرتے ہیں، نمبرنگ کر کے اور جملے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا بیٹا، پیراگراف کی شکل میں ہی لکھنا ہے آپ کو اس کو، اور اس میں جہاں پہ آپ کا ایک جملہ شروع ہو کر ختمہ کا نشان آئے گا تو وہ ایک جملہ آپ کا جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو 8 جملے لکھنے ہیں، نمبرنگ کر کے نہیں لکھنا۔ اس کے لکھنے کا طریقہ بھی تلخیص کی طرح یہی ہوگا کہ آپ کی جو بھی عبارت ہے اس کا شروع کے 3-4 الفاظ لکھ دیجئے کہ اسد اپنے گھر میں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آگے ڈاٹس لگائیں اور آخری جو چند الفاظ ہیں کہ وہ تڑپ رہا تھا۔ یہ آپ اس کا جو ہے وہ اتنا حصہ لکھ دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کون سی والی عبارت جو ہے اس کے متعلق 8 جملے لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہوگا، سوال لکھیے۔ اگر آپ اسد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ لکھیں گے جواب اور آگے جو ہے وہ اپنا جواب لکھنا شروع کریں گے۔ مثلاً اگر میں اسد کی جگہ ہوتا، عبارت کو دیکھیے، یہاں پر عبارت دی گئی ہے، اسد اپنے گھر میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ہمسائے کے گھر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اسد بھاگ کر ہمسائے کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے اور ایک طرف ضعیف آدمی کا ہاتھ بجلی کے ننگے تاروں سے الجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمسائے میں سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آئی ہیں۔ کس کو آئی ہیں؟ اسد کو، جو کہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، سونے جا رہا تھا۔ اور جب وہ ہمسائے کے گھر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیف انسان ہے، جسے آپ بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں، کمزور بھی کہہ سکتے ہیں۔ ضعیف کا معنی جو ہے وہ بزرگ بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ بجلی کے ننگے تاروں سے الجھا ہوا ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ بجلی کا جو تار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے اس کا ربڑ کا، جس کی وجہ سے ہمیں کرنٹ نہیں لگتا اور اندر جو تار ہوتے ہیں وہ اس میں سے کرنٹ جو ہے وہ آگے پاس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کہیں سے وہ اوپر سے جو کور ہے وہ اتر جائے اور اس جو اندر تار ہیں وہ ان سے ہمارا ہاتھ اگر کہیں ٹچ ہو جائے، اس کو ہاتھ لگ جائے تو کرنٹ ہمارے جسم میں جو ہے وہ آنے لگتا ہے اور ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی تار جو ہے اس کے اوپر وہ کور نہ ہو اور اس کو ہمارا ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ ضعیف انسان کا جو ہاتھ ہے وہ بجلی کے ننگے تاروں سے الجھا ہوا تھا، یعنی اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب کرنٹ لگتا ہے تو ہمارا جو ہاتھ ہے یا جسم کا کوئی بھی حصہ جس کو کرنٹ لگتا ہے وہ چپک جاتا ہے تاروں کے ساتھ اس کرنٹ کی قوت کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی وہی بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ ظاہر ہے جب کرنٹ لگے گا تو انسان جو ہے وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تڑپتا ہے۔ اب اس کا جو ہے ہمیں اس عبارت کے 8 جملوں میں لکھنا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، یا جو طلبہ ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ اگر اس کی جگہ ہوتے، کس کی جگہ؟ جس بچے کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یعنی اسد کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ اسد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں اسد کی جگہ ہوتا تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ جواب اگر میں اسد کی
جگہ ہوتا تو سب سے پہلے میں مین سوئچ کو بند کرتا۔ یہاں تک آپ کا ایک جملہ مکمل ہوا ہے۔ جی بیٹا، آپ کی پہلی عبارت کے جو 8 جملے لکھنے تھے، آپ کی پہلی عبارت سے متعلق جو 8 جملے لکھنے تھے، وہ میں نے یہاں پر لکھ بھی دیے ہیں بورڈ پر، تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر بھی لکھے ہوئے ہیں، جو کہ سوال ہے کہ اگر آپ اسد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور اس کا جواب ہے اگر میں اسد کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے مین سوئچ بند کرتا۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو گیا، ختمے کا نشان آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اگر مین سوئچ کا پتہ نہ ہوتا تو لکڑی سے یا اور کسی غیر موصل چیز سے، غیر موصل ایسی چیز جس سے کرنٹ پاس نہ ہوتا ہو، جیسے لکڑی ہے یا ربڑ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ ہم غیر موصل چیزیں کہتے ہیں جس میں سے کرنٹ نہیں گزرتا۔ تو کسی کے غیر موصل چیز سے اس ضعیف کا ہاتھ ان تاروں سے جدا کرتا، یعنی یہاں پر آپ کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو یہ نہ کریں کہ جا کے اس شخص کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیں اور تاروں سے الگ کرنے کی کوشش کریں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ کرنٹ آپ کے جسم میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مین سوئچ کو بند کر دیں تاکہ کرنٹ وہاں تک پہنچنا ہی بند ہو جائے، اور اگر مین سوئچ کا پتہ نہ ہو تو اس شخص کو کیسے بچانا ہے، اس کو لکڑی سے یا کسی بھی غیر موصل چیز سے جس میں سے کرنٹ نہیں گزرتا، اس سے اس شخص کو، اس ضعیف کا جو ہاتھ ہے اس کو تاروں سے جدا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھتا کہ فرش گیلا تو نہیں ہے، اگر کسی جگہ فرش گیلا ہو اور کسی چیز میں کرنٹ آ رہا ہے یا کوئی تار وہاں پہ گرا ہوا ہے جس میں کرنٹ ہے، یا کسی شخص کو، کسی انسان کو کرنٹ لگا ہوا ہے، تو اگر ہم اس فرش پر ننگے پاؤں چلے جائیں، وہاں پر اس پر قدم رکھیں فرش پر، تو کیونکہ وہ اس فرش میں بھی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ پر پانی تو نہیں گرا ہوا، وہ فرش گیلا تو نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کا جو ہے وہ دوسرا جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھتا کہ فرش گیلا تو نہیں ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اس کے بعد ہے میرے پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ننگے پاؤں تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اگر جوتا نہ پہنا ہو تو کرنٹ متعلقہ شخص کے جسم میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر جوتے نہ پہنے ہوئے ہوں اور پانی فرش پر ہو یا نہ ہو، کیونکہ زمین سے بھی کرنٹ جو ہے وہ ارتھ ہو جاتا ہے اور زمین میں منتقل ہوتا ہے، یہ زمین جو ہے یہ موصل ہے اس کے لیے، بجلی کے لیے، تو اس سے ہمارے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، اور اگر جائیں تو ربڑ کے جوتے پہن کر جانے چاہیے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جوتا پہنا ہوا ہے یا نہیں، اور اگر جوتا نہ پہنا ہو تو کرنٹ متعلقہ شخص کے جسم میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے۔ بجلی کا کام کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، جب بھی بجلی کا کام کرنے لگیں تو دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ گیلے تو نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم گھر میں بھی کوئی چھوٹا موٹا بجلی کا کام جو ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ گیلے تو نہیں ہیں، پھر پیچھے سے اس کا سوئچ یا بٹن جو ہے اس کو بند کریں، اس کے بعد اس کام کو کریں۔ اس سے کرنٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی اگر ہمارے ہاتھ گیلے ہیں اور پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے تار میں اور ہم اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 جملے تھے جو کہ ہم نے اس عبارت کے متعلق لکھے ہیں، اور اس طرح سے اس عبارت کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اگلی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اگلی عبارت ہے کہ ایک دفعہ احمد کا دوست علی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ چھت کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، پتنگ اڑاتے اڑاتے اسے خیال نہ رہا اور پیچھے ہوتے ہوتے وہ چھت سے نیچے جا گرا۔ دھڑام کی آواز سن کر نیچے بھاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ علی کا سر پھٹ گیا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اب کس کے متعلق کہا ہے، کس نے دھڑام کی آواز سنی ہے؟ احمد نے آواز سنی اور وہ آواز سن کر نیچے بھاگا تو اس نے کیا دیکھا کہ علی کا سر پھٹ گیا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اب سوال ہے کہ اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟
یہاں پر 8 جملوں میں اس کا جواب لکھا گیا ہے، آپ یہیں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر میں احمد کی جگہ ہوتا تو فوراً جس جگہ سے خون بہہ رہا تھا اس جگہ پر خون کو روکنے کے لیے کپڑا رکھتا، یعنی یہاں پہ آپ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ سے خون نکل رہا ہو اور اس کے اوپر ہم کوئی کپڑا گیلا کر کے بھی رکھ دیں، اس کو دبا دیں تو خون نکلنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کے خون نکل رہا ہو اور وہ خود اپنی مدد نہ کر سکتا ہو، تو آپ جلدی سے کوئی کپڑا لیں اور اس جگہ پر رکھ دیں تاکہ خون مزید نہ بہہ جائے، یعنی اس کو آپ نے روک دیا اس جگہ کو جہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 پر فون کرتا تاکہ وہ فوری طبی امداد دے دیتے، یعنی فوری طبی امداد جس کو آپ فرسٹ میڈیکل ایڈ کہتے ہیں، وہ آپ کو اگر درکار ہے کسی کے لیے یا اپنے لیے تو فوراً 1122 پر کال کریے اور ان کو بلائیے، وہ آ کر فوری طبی امداد دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بتایا گیا۔ اس کے بعد اسے ہسپتال لے جاتا، یعنی اس کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے تو وہاں لے کے جایا جائے جہاں اس کا مناسب علاج کرواتا۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پتنگ بازی نہ کریں، یعنی سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ پتنگ بازی ویسے ہی خطرناک ہے، جو اس کی ڈور بنتی ہے وہی اتنی خطرناک بنتی ہے کہ وہ اگر تیزی سے کسی کے گلے پر پھر جاتی ہے تو آپ نے اکثر اس میں خبروں میں سنا ہوگا کہ گلے پر ڈور پھری اور وہ شخص جو ہے وہ اس کی گردن کٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ تو یہ پتنگ بازی کوئی اچھا کھیل نہیں ہے۔ پہلے کسی زمانے میں جب عام ڈور بنا کرتی تھی تو یہ ایک اچھی تفریح کا موقع تھا، اچھا لگتا تھا، لیکن اب پتنگ بازی انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پتنگ بازی نہ کریں، اگر کرنی بھی ہے تو کھلے میدان میں کریں تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ چھت پر پتنگ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھت کی جو دیوار ہے وہ بلند نہیں ہوتی یا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، منڈیر ہوتی ہے، صرف دیوار ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ پتنگ اڑانے والا اپنے دھن میں پتنگ اڑا رہا ہے اور وہ اس میں بار بار پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کبھی آگے جانا پڑتا ہے تو کبھی تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو پتنگ اڑانے والا اتنا منہمک ہوتا ہے پتنگ اڑانے میں کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چھت کی کس جگہ پر آ چکا ہے، وہ وہاں سے گر تو نہیں جائے گا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پتنگ بازی کے دھیان میں چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور انتہائی شدید چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج 2 عبارتیں پڑھی ہیں اور 2 تلخیص جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس کو غور سے آپ نے سنا ہوگا، مشکل الفاظ کو اس پہ خط کشید کر کے اس کے معنی لکھے ہوں گے، اور جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے لیکچرز کے دوران اس کو آپ لوگ یقیناً اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، بلکہ آپ اپنے تعلیمی نقصان کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر سکیں اور ان آن لائن کلاسز سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، شکریہ۔